میت پر رونے والے لوگوں سے فرشتہ کیا کہتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جس وقت کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے اور لوگ اس پر رونا شروع کرتے ہیں، ایسا تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے کہ کسی انسان کا انتقال ہوا تو گھر والے، عورتیں، بیوی، بچے، سارے لوگ اس کے لیے روتے ہیں، تو اس وقت حضرت ملک الموت جو انسان کی روح قبض کر کے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ جب لوگوں کو روتا ہوا دیکھتے ہیں نا کہ عورتیں رو رہی ہیں اور اس کے گھر میں چیخ و پکار ہونے لگی، لوگ اس میت پر رونے لگے، تو وہ فرشتہ واپس آتا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ وہ فرشتہ واپس آنے کے بعد لوگوں سے کچھ کہتا ہے، اور لوگوں سے کیا کہتا ہے وہ یہ سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے کہ وہ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی انسان کی روح قبض کرتے ہیں۔ یہ اسرائیل علیہ السلام جو ایک فرشتہ ہیں اور انہی کو حضرت ملک الموت کہا جاتا ہے۔ ملک الموت مطلب موت کا فرشتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت پر اختیار دیا ہے، اللہ کے حکم سے یہ روح قبض کرتے ہیں، تو یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ یہ انسانوں کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ تو یہ واپس آتے ہیں، جیسے روح نکال کے جا رہے ہوتے ہیں، لوگ رونا شروع کرتے ہیں تو فوراً گھر کے اندر واپس آتے ہیں اور لوگوں سے کچھ کہتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ کر دیا کہ ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ پاتے، لیکن چونکہ جو بات وہ کہتے ہیں یہ بات ہمیں ملتی ہے احادیث کی روشنی میں، تو وہ بات پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو حضرت ملک الموت جو لوگوں کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، چونکہ ایک ہی فرشتہ تھوڑی آتا ہے روح قبض کرنے کے لیے، ملک الموت کے ساتھ کچھ اور فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ نیک بندے کے پاس آئیں چاہے وہ بد انسان کے پاس آئیں، نیک بندے کے پاس جب آتے ہیں تو اچھی شکل و صورت میں اچھے فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، اچھی شکل و صورت کے فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں۔ گنہگار کے پاس آتے ہیں تو بڑی ڈراؤنی شکل میں اور ڈراؤنے فرشتوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں، اور اس کی روح کو نکال کر بڑے اعزاز کے ساتھ نیک بندے کی روح کو عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں، گنہگار کی بڑی خطرناک طریقے سے کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ تو وہ سارے فرشتے پھر گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ان لوگوں سے جو لوگ رو رہے ہوتے ہیں میت پہ، وہ فرشتے اپنی زبان حال، زبان قلب سے یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، میں نے اس بندے کی جس کے لیے تم رو رہے ہو میت پر، میں نے اس کی روزی نہیں چھینی بلکہ یہ اپنا رزق پورا کر چکا تھا، میں نے اس کی زندگی نہیں چھینی، زندگی کم نہیں کی بلکہ یہ اپنی زندگی پوری کر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے مقدر میں جتنی زندگی لکھی تھی، اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اللہ فرما رہا ہے کہ جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ایک ذرہ نہ اس میں جلدی ہوتی ہے نہ ایک ذرہ دیری ہوتی ہے، تو فوراً وہ فرشتہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے اس کی روزی نہیں کم کی، میں نے اس کا رزق نہیں چھینا، میں نے اس کی زندگی نہیں کم کی، میں نے اس کی عمر نہیں چھینی، بلکہ یہ اپنی زندگی میں جو زندگی کے لمحات تھے وہ جی چکا تھا، جو اس کی قسمت میں جو رزق تھا یہ کھا چکا تھا، جتنا اس کے مقدر میں پانی تھا یہ پی چکا تھا، اور جتنا اس کے مقدر میں تم سب کا ساتھ تھا یہ گزار چکا تھا، لہذا اس کا ٹائم پورا ہو گیا، اب اس کو جانا ہے، اور یہ تو اب تمہاری گھر سے چلا گیا، اب یہ جا رہا ہے، لیکن سنو میں آج پہلی بار نہیں آیا ہوں۔ یہ کون کہتا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے، ملک الموت کہتے ہیں کہ لوگوں میں آج پہلی بار نہیں آیا ہوں بلکہ اس سے پہلے بھی بہت بار آیا ہوں، چونکہ ظاہر ہے کہ وہ جو انسان کا انتقال ہو رہا ہے وہ پہلی بار تھوڑی ہو رہا ہے، اس کے باپ داداؤں میں، سگر داداؤں میں سبھی کا انتقال ہوتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں میں پہلی بار نہیں آیا ہوں، میں اب آیا ہوں، اس سے پہلے بھی آیا ہوں اور بار بار آتا رہوں گا، اس وقت تک میں آؤں گا جب تک کہ اس گھر میں کوئی نہ کوئی انسان موجود رہے، یعنی کہ جتنے بھی دنیا کے اندر انسان موجود ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے اس ٹائم 9 ارب تقریباً انسان موجود ہیں، سارے لوگوں کی جو روح نکالتے ہیں وہ حضرت ملک الموت نکالتے ہیں، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت ملک الموت، ہر انسان کے پاس اسرائیل علیہ السلام آئیں گے اور ہر انسان کو حضرت ملک الموت کا سامنا کرنا ہے۔ تو فرشتہ بڑی عجیب بات کہتا ہے کہ تم لوگ اپنی فکر کرو، اس کی فکر چھوڑ دو، میں تمہارے پاس بھی آؤں گا تو اس لیے اپنے اچھے کام کر کے رکھنا تاکہ جب میں تمہارے پاس آؤں تو پھر میں تمہیں اچھی حالت میں پاؤں، اور یہ کوشش کرو کہ میں تمہارے پاس آؤں تو راحت کا پیغام لے کر آؤں، تمہارے پاس آؤں تو موت کے ساتھ میں تمہارے لیے خوشخبری لے کر آؤں، ایسا نہ ہو کہ تم گناہ کے کام، غلط کام کرتے رہو تاکہ میں تمہارے پاس آؤں تو خطرناک طریقے سے آؤں اور تمہاری روح کو خطرناک طریقے سے کھینچ کے نکالوں۔ تو یہ ملک الموت خود نصیحت فرماتے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث
حدیث کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم لوگ ساری باتوں کو سنتے ہیں لیکن ہماری کوئی دین اسلام کی طرف توجہ نہیں ہوتی. ہم زندگی میں ایسے جیتے ہیں جیسے ہمیں مرنا ہی نہیں ہے. اس لیے کہا جاتا ہے موتو قبل ان تموتو، کہ مر جاؤ مرنے سے پہلے. یعنی دنیا میں رہو لیکن اپنی خواہشات، ان خواہشات کو جو دین اسلام سے آپ کو الگ کر دیں، ان خواہشات کو مار دو، ختم کر دو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن کے اس دنیا میں زندگی گزارو.